سکینہ کا کہ خالق جہاں اس کو رد کبھی نہیں کرتا، جس دعا میں ہوتا ہے واسطہ سکینہ کا، جس دعا میں ہوتا ہے واسطہ سکینہ کا۔ بابا سے بلند نعرے صلوات۔ ایک باز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین اسی لیے تمہیں پالا تھا فاطمہ نے کیا، اسی لیے تمہیں پالا تھا فاطمہ نے کیا، پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین نشاں گلے پگرباں کا شاک تھا مجھ کو، نشاں گلے پگرباں کا شاک تھا مجھ کو، گلا وہ تیغ سے کاٹا میرے حسین پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین بطول نے تمہیں پالا تھا پیس کر چکی، بطول نے تمہیں پالا تھا پیس کر چکی، فلک نے کیوں تمہیں پیسا میرے حسین پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین
صلی علی محمد۔ محمد وعلى محمد صلوات۔ فاتحہ بنظر شہداء کرام۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب نبي الحسين عليهم السلام۔ اللهم لانا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب إنه ولا ذلك۔ اللهم لعن عصابة التي جاهدت الحسين عليهم السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، الجنة للموحدين والنار للملحدين، العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، خاتم النبيين، مولانا مولا الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية وسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية وشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمأسر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية وجود التقوية ونقابة النقوية والهيبة العسكرية والغیبت الہیہ، صلوات پڑھیں عظمت آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین، علی لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام: الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، صلوات پڑھیں عظمت محمد والے۔ میں نے جس حدیث مبارکہ کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، وہ سرکار ابا عبداللہ الحسین کے دہن مبارک سے مس کیے ہوئے چند کلمات کہ جس میں سرکار ابا عبداللہ الحسین نے لوگوں کی فطرت بیان کی ہے، لوگوں کی بساط، لوگوں کی اوقات بیان کی ہے کہ لوگ ہوتے کیا ہیں۔ انشاءاللہ اپنی گفتگو پر کچھ دیر کے بعد آؤں گا، اس سے پہلے ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ کہ خداوند عالم نے اس چھوٹی سی بستی میں دو عزا خانے بنوائے۔ پہلے ایک عزا خانہ تھا، اب اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہوئی، شہزادی کا کرم ہوا
کہ اس چھوٹی سی بستی میں تو عزا خانہ، یہ عزا خانہ ہے کیا؟ عزا خانہ کہتے کسے ہیں؟ عزا خانے کے معنی کیا ہیں؟ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بیان کرتا چلوں کہ عزا خانہ وہ جگہ ہے جہاں امام حسین کی مجلس برپا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ جگہ عزا خانہ ہے جہاں حسین کا ذکر ہو، ہر وہ جگہ عزا خانہ ہے جہاں حسین کا ذکر ہو۔ اب چاہے وہ عزا خانہ گھر کی صورت میں ہو، چاہے عزا خانہ دل کی صورت میں ہو، جہاں پر بھی حسین کا ذکر ہوگا وہ عزا خانہ ہو۔ اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے ایک جملہ اور آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر خانہ کعبہ عبادت خداوندی کا مظہر کا نام ہے تو عزا خانہ عشق وفا کی معراج کا نام۔ اگر خانہ کعبہ عبادت خداوندی کے مظہر کا نام ہے تو عزا خانہ عشق وفا کی معراج کا نام ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ بندہ اس فرش مجلس پر بیٹھتا ہے لیکن سکون معراج والا ملتا ہے۔ بندہ فرش عزا پر بیٹھتا ہے لیکن اس کو سکون معراج والا آتا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرش عزا یہاں بھی بچتا ہے، یہی فرش عزا وہاں بھی بچتا ہے، یہ فرش عزا فرش زمین پر بھی بچتا ہے، یہی فرش عزا عرش پر بھی بچتا ہے۔ فرق کیا ہے فرش عزا اور زمین والے فرش عزا میں اور عرش والے فرش عزا میں؟ فرق کیا ہے؟ زمین والے فرش عزا میں اور عرش والے فرش عزا میں بس ایک بات کا فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ جب عرش پر فرش عزا بچتا ہے تو وہاں صرف عرش والے جاتے ہیں، لیکن جب یہی فرش عزا فرش پر بچتا ہے یہاں فرش والے بھی آتے ہیں، عرش والے بھی آتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے یہ فرش عزا جب جنت میں بچتا ہے تو صرف ملائکہ جاتے ہیں، صرف فرشتے جاتے ہیں، لیکن یہ کرم ہے شہزادی کونین کا کہ بچتا فرش عزا زمین پر ہے لیکن آتے آسمان والے۔ بچتا فرش عزا زمین پر ہے لیکن اسی میں انبیاء بھی آتے ہیں، ملک بھی آتے ہیں، جنات بھی آتے ہیں، سارے مخلوقات آتی اس فرش عزا پر۔ اب جس جگہ کائنات کی تمام مخلوق جمع ہو جائیں وہ کیا معراج سے کم ہے؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ معراج کے برابر۔ انسان اور بندہ بیٹھتا فرش پر ہے لیکن اس سے سکون معراج پر۔ یہ عزا خانہ صرف چہار دیواری کا نام نہیں ہے کہ ہم نے چہار دیواری گھرا دی اب ہم اسے عزا خانہ کہنے لگے، نہیں، بلکہ یہ عزا خانہ چہار دیواری نہیں ہے بلکہ سیدہ زینب کی سرداری ہے۔ سیدہ زینب کی سرداری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بس اتنی سی ہے کہ اگر سیدہ زینب نے یزید کے گھر کو عزا خانہ نہ بنایا ہوتا تو پوری دنیا میں عزا خانے ہوتے ہی نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ کرم ہے شہزادی زینب کا کہ جنہوں نے ہمیں ایک وسیلہ عطا کیا کہ اس فرش عزا پر آؤ اپنی مرادیں پاؤ۔ جو بے اولاد ہے وہ یہاں سے اولاد لے کر چلا جائے، جو غریب ہے وہ یہاں سے کھانا پانی بطور تبرک لے کر چلا جائے۔ یہ ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں سے ہر طریقے کا علم ملتا۔ اگر دولت چاہیے اس فرش عزا پہ آ جاؤ، عزت چاہیے اس فرش عزا پہ آ جاؤ، شہرت چاہیے اس فرش عزا پہ آ جاؤ، بلندی چاہیے اس فرش عزا پہ آ جاؤ، تقویٰ چاہیے فرش عزا پہ آ جاؤ، پرہیزگاری چاہیے فرش عزا پہ۔ ہاں لیکن دھیان رہے کہ جب بھی تم آنا فرش عزا پر حور جیسا مقدر لے کر آنا، یزید جیسا نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ حور جیسا مقدر لے کر آنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حور تھا بہت بڑا گناہگار،
بہت بڑا خطا کار تھا، لیکن تھا شب عاشور سے پہلے. اور خطا کار تھا لیکن شب عاشور سے پہلے. جیسے ہی صبح عاشور نمودار ہوئی، یہی حر ہے کہ جو خطا کار تھا اب جیسے ہی اس نے ارادہ کیا کہ امام حسین کی طرف جایا جائے، یہ عزادار بن گیا. کیا مقدر ہے کہ خود امام حسین کہتے ہیں اے حر، تو کیا قسمت والا ہے کہ تیری ماں نے حر نام رکھا ہے. تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد. تو حر جیسا مقدر لے کر آنا. اس لیے کہ یہاں جو بھی سینہ تان کراتا ہے، اکڑ کراتا ہے، اسے جھکنا پڑتا ہے. یہ در ایسا ہے کہ یہاں اگر آپ سینہ تان کے آؤ گے تو یہاں جھکنا پڑے گا، لیکن اسی کے الٹا اگر کوئی جھک کر آئے تو اسے بلندی عطا ہوتی ہے. صلوات پڑھیں عظمت محمد. یہ ہے فرش عزا، یہ ہے عزا خانہ. اگر بلندی چاہیے، علم چاہیے، شہرت چاہیے تو فرش عزا پہ. یہ ایسی درسگاہ ہے، یہ ایسا وسیلہ ہے کہ جہاں سے ہر طرح کی نجات، ہر چیزیں اس در سے ملتی ہیں. اس در سے ہر چیزیں ملتی ہیں. اگر میں نے کہا کہ اگر آپ سینہ تان کے یہاں پر آئیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا، اس لیے کہ جو سینہ تان کے آتے ہیں ان کا یہاں کوئی کام نہیں. یہاں اگر آنا ہے تو اپنے کو کمزور اور اپنے کو لاغر سمجھیں. ایک بات اور کہتا چلوں کہ لوگ اگر بیمار ہو جاتے ہیں تو فرش عزا تک نہیں آتے. بھیا کیوں نہیں آ رہے فرش عزا پر؟ ارے اگر ہم فرش عزا تک جائیں گے چلنا پڑے گا، دھوپ لگے گی اور بیمار ہو جائیں گے، اور بیمار ہو جائیں گے. صلوات پڑھیں حضرت محمد والے. کیا بات ہے؟ اگر ہم فرش عزا پر جائیں گے تو تھوڑے سے بیمار ہیں اور بیمار ہو جائیں گے. میں نے کہا بھیا یہ سوچ رکھ کر فرش عزا پہ مت آنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرش عزا ایسی درسگاہ ہے، ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہر طرح کی بیماریاں دور ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب گہوارہ حسین، جملہ سنیے گا، جب گہوارہ حسین فطرس جیسے خطا کار کی خطا کو بخش سکتا ہے، جب گہوارہ حسین فطرس جیسے گنہگار کو شفا بخش سکتا ہے تو ہماری اور آپ کی بساط کیا ہے؟ صلوات پڑھیں عظمت محمد والے. جب فطرس جیسا یہاں شفا یاب ہو سکتا ہے تو ہم کیوں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں شفا یابی نہیں ملے گی، ہمیں کامیابی نہیں ملے گی؟ نہیں، بلکہ یہ سوچ کر فرش عزا پر آئیں کہ یہ شفا بھی ہے، شفا کا در بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جتنے بھی ہستیاں ہیں سب شفا یابی عطا کرتے ہیں. چاہے وہ گہوارہ ہو، چاہے علم ہو، چاہے منبر ہو، کسی سے بھی آپ مس ہو جائیں وہ آپ کو شفا یابی عطا کرتے ہیں. یہ ہے عزا خانہ، یہ ہے فرش عزا. اگر آنا ہے تو اپنا حر جیسا مقدر بنا کے آنا. آنے کے بعد یہاں معافی مانگنا کس طریقے سے؟ جس طریقے سے حر میں معافی. مولا مجھے معلوم ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام کے ہاتھوں میں رسیاں باندھنا کوئی معمولی کام نہیں. امام کے لجام فرض پر ہاتھ ڈالنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. حر کو معلوم تھا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا.
لیکن پھر بھی آیا ہے اس انداز میں آیا، مولا مجھے معلوم ہے کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ اس کی اولاد ہیں کہ جسے سیدہ زہرا کہا جاتا ہے، جسے سیدہ زہرا کہا جاتا ہے، حر جیسا مقدر ہے۔ اپنے گناہوں کی مغفرت حاصل کرو اسی طرح سے، بیماریوں کی شفا حاصل کرو اسی طرح سے، علم میں بلندی حاصل کرو اسی طرح سے، سارے کمالات اسی طرح سے۔ یہ فرش ازاں جہاں اتنے سارے کمالات ہیں، وہاں اس فرش ازاں پر کمالات، اس کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ یہ فرش ازاں دشمن کو دوست سے ملاتا۔ کیا بات ہے، آپ اس جگہ مجلس میں نہیں گئے؟ ارے بھیا ہوا یہ کہ ہمارے یہاں ان کے یہاں سے کافی سالوں سے لڑائی ہے، کافی سالوں سے لڑائی۔ ارے بھیا آپ کی ان سے لڑائی ہے یا امام حسین سے لڑائی؟ آپ کی ان سے لڑائی یا شہزادی زینب سے لڑائی؟ آپ مجلس سے پیر کیوں رکھ رہے ہیں؟ فرش ازاں سے لڑائی کیوں؟ آپ جائیے مجلس میں، امام حسین کی مجلس ہے، ان کی مجلس نہیں ہے۔ اگر وہ مجلس کروا بھی رہا ہے تو عطا ان کی ہے، اگر انہوں نے عطا نہ کیا ہوتا تو اس کی اتنی اوقات ہی نہیں کہ تمہیں مجمع کو مجلس برپا کروا کے تبرک تقسیم کر سکے، اوقات ہی نہیں۔ اگر وہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی عطا ہے، وہ شامل حال ہے۔ کیوں؟ یہ دوستی کو دشمنی سے بدل دیتی ہے۔ مجلس ہوئی، کافی سالوں کی دشمنی تھی، مجلس میں آتے جاتے رہے، تو 1-2 مرتبہ آئے، 3 مرتبہ آئے، چوتھی مرتبہ آتے آتے پوچھ ہی لیا السلام علیکم کیا حال، کیا حال؟ اب ابھی یہ گفتگو ہی کیا حال ہے، 2 دن کے بعد 4 دن کے بعد ساری گفتگو ہونے لگی۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ فرش ازاں کا صدقہ۔ لڑائی چل رہی تھی لیکن فرش ازاں نے آپس میں، جہاں فرش ازاں دشمنوں میں دوستی پیدا کرتا ہے، وہیں فرش ازاں اپنے اور دوسروں میں پہچان بھی پیدا کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہی فرش ازاں ہے کہ جو بتاتا ہے کہ حلالی کون ہے، غیر حلالی کون ہے، حلالی کون ہے، غیر حلالی کون ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں 3 نعرے ہیں۔ پہلا نعرہ ہے نعرہ تکبیر، کہ جس کا مطلب، جس کا جواب ہے اللہ اکبر۔ یہ ایسا نعرہ ہے کہ ہر فرقہ، ہر قوم کا آدمی لگاتا ہے، جواب بھی ملتا ہے، بولا بھی جاتا ہے۔ دوسرا نعرہ ہے نعرہ رسالت، یہ ایسا نعرہ ہے کہ جسے ہر قوم ملت کا ہر فرد لگاتا ہے، لیکن جو تیسرا نعرہ ہے نا، یہ صرف وہی لگاتا ہے کہ جس کا حسب و نسب اچھا ہو، جس کا حسب و نسب اچھا ہو۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ 10,000 کا مجمع ہو، 10,000 کا مجمع ہو، اگر آپ کو پہچان کرنا ہو کہ اپنا قریبی کون ہے، دور والا کون ہے، ایک مرتبہ نعرہ حیدری لگا دو، جس کا چہرہ علی کے نام سے مرجھا جائے سمجھو دشمن والا ہے، جس کا مسکرا دے وہ دوست والا ہے۔ صلوات پڑھے عظمت محمد والا۔ یہ ہے پہچان کا طریقہ، حلالی کون ہے، غیر حلالی کون۔ یہاں پر میں جناب بہلول کا ایک واقعہ آپ کے بچوں کے سامنے پیش کرتا چلوں کہ جناب بہلول کہ جنہیں علی کا دیوانہ کہا جاتا ہے، بہلول دانا جنہیں قوم دیوانہ کہتی، لیکن یہی وہ دیوانہ ہے کہ جس نے اپنی دیوانگی میں ایسے ایسے مسئلے پیش کر دیے، حل کر دیے کہ جسے بڑا سے بڑا عالم دین نہ حل کر سکے۔ یہی بہلول دانا۔ ہارون رشید کا زمانہ ہے، ہارون رشید اپنے کسی کام میں مصروف ہے، جناب بہلول بار بار آ رہے ہیں، ہارون رشید بار بار متوجہ ہو جا رہا۔ ایک مرتبہ بادشاہ جھجک کے کہتا ہے کہ بہلول تمہیں ہوا کیا ہے، کیوں بار بار چلے آتے ہو؟
ایسا کرو جاؤ اور 100 غیر حلالی لوگوں کو اٹھا لو. میں آپ سے وہ لفظ تو نہیں ادا کرنا چاہتا، آپ ادا کر لیں. غیر حلالی مطلب 100 غیر حلالی لوگوں کو لے آؤ. بادشاہ نے سوچا تھا کہ یہ جائیں گے، دیکھیں گے، نام پوچھیں گے، پتہ معلوم کریں گے، ٹائم لگے گا، وقت لگے گا، گھنٹہ لگے گا، میرا کام نپٹ جائے گا. ادھر بہلول کو کام ملا، بازار میں آئے، ایک بلندی پہ کھڑے ہوئے. کھڑے ہونے کے بعد نہ جانے کیا کہا. کچھ لوگ قریب آئے، جناب بہلول نے گنتی گنا، پکڑا ہارون رشید کے دربار میں. جیسے ہی 100 لوگوں کو ہارون کے دربار میں دیکھا، فوراً بادشاہ بول کے کہتا بہلول اتنی جلدی، بہلول اتنی جلدی؟ ہاں بہت جلدی ہو گئی. کیوں، کیسے کیا؟ ارے یہ ہماری اور مولا کی بات ہے. نہیں بتا تو دو، مجھے بھی علم ہو جائے کیا بات ہے، کیسے اتنی جلدی تلاش کیا؟ جناب بہلول نے کہا سن سکو گے تو سنو. جیسے ہی تم نے مجھے کام سونپا، میں بازار گیا. جانے کے بعد ایک بلندی پہ کھڑا ہوا. جیسے ہی کھڑا ہوا، علی کے نام کا نعرہ لگایا. جیسے ہی علی کے نام کا نعرہ لگایا، سارے لوگ سمٹ آئے. کچھ کا چہرہ اتر گیا، کچھ کا چہرہ مسکرا دیا. جس کا چہرہ اتر گیا، میں نے گنتی گنا، 100 نکلے، لے کے چلا آیا تیرے پاس. صلوات پڑھے عظمت محمد. مجھے لگتا ہے یہ گھڑی 10 منٹ آگے چل رہی ہے. آپ اپنی گھڑی سے دیکھ لیجیے، 10 منٹ آگے. تو علی کا نام کا نعرہ ایسا ہے کہ جو حسب اور نسب کی پہچان کرتا ہے. کون اپنا ہے، کون علی والا ہے، کون یزید والا ہے، کون رحمان والا ہے، کون شیطان. علی کا نام. میں نے جس حدیث مبارکہ کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور سرکار ابا عبداللہ الحسین کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے چند کلمات کہ جس میں سرکار امام حسین ارشاد فرما رہے ہیں ان الناس و عبید الدنیا، کہ بے شک لوگ دنیا کے غلام، دنیا کے غلام. والدین لعب علی السنتہم، جب ان کے درمیان دین رہتا ہے اس طریقے سے رہتا ہے جس طریقے سے ہم اور آپ کھانے میں نمک استعمال کرتے ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ تو جو دنیا کے غلام ہیں ان کے درمیان علم دین تو رہتا ہے، لیکن بس اتنا سا کہ جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جیسے ہی کوئی وقت پڑتا ہے یہ منہ پھرا کر الگ ہو جاتا ہے. خالی چکھنے کے برابر ان کے پاس دین رہتا ہے. جیسے ہی وقت پڑتا ہے دین پر یہ پیٹ پھیر کے نکل لیتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ سرکار ابا عبداللہ الحسین نے یہ فقرہ ادا کیوں کیا کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں، جبکہ ایک وہ وقت تھا کہ جہاں سرکار رسول خدا سرکار ختمی مرتبت کے ایک حکم پر لوگ اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتے تھے. ایک یہ وقت ہے کہ جہاں سرکار ابا عبداللہ الحسین کہہ رہے ہیں کہ لوگ دنیا کے غلام ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 50 سالوں میں کچھ تو ایسا ہوا ہے کہ لوگ بدل گئے، کچھ تو ایسا ہوا ہے کہ لوگ بدل گئے. کیا ایسا ہوا؟ زیادہ طویل گفتگو تو نہیں، بس باب فضائل کا ایک فقرہ، اس کے بعد زحمت تمام. کیا ایسا ہوا کہ سرکار ابا عبداللہ الحسین کو یہ کہنا پڑا کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں؟ اور دوسری مرتبہ جب سرکار امام حسین مدینے کو چھوڑنے لگے، کہتے ہیں کہ میں مدینے کو اس لیے نہیں چھوڑ رہا کہ میں جا کے خوریزی برپا کروں، میں اس لیے ترک کر رہا ہوں
تاکہ محمد اور علی کے دین کو بچا سکوں۔ ایسا اس 50 سال میں کیا ہو گیا کہ امام حسین ایسے فقرات ادا کر رہے ہیں؟ مختصر میں سنیں کہ خلفائے راشدین کا زمانہ ختم ہوا اور تخت نشین ہوا معاویہ ابن ابو سفیان۔ جب یہ تخت نشین ہوا تو اس نے اپنے مشیر سے کہا کہ لوگ ہمارے چاہنے والے ان میں سے کتنے ہیں؟ کہا کہ امیر، یہاں جتنے بھی ہیں سب تمہارے چاہنے والے ہیں، بس فرق اتنا سا ہے کہ جب تک تم پیسہ دیتے رہو گے تب تک یہ کام کریں گے، جب پیسہ دینا بند کر دو گے یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو معاویہ کہتا ہے مجھے ایسے نہیں چاہیے، مجھے ایسے چاہیے میں کچھ بھی کہوں یہ تیار ہو جائے بنا پیسے۔ میں اگر رات کو دن کہوں تو یہ دن مان لیں، میں عورت کو مرد کہوں تو یہ مرد مان لیں، میں اونٹ کو اونٹنی کہوں تو یہ اونٹنی مان، میں جو کہوں اسے یہ ایکسیپٹ کر لیں، اسے یہ قبول کر لیں۔ جی امیر ہو جائے گا لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا۔ کتنا ٹائم؟ کم سے کم 7 سے 8 سال یا 10 سال۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایسا چاہیے کہ میں جو کہوں اسے یہ ماننے کو تیار ہو جائے۔ ٹھیک ہے، زمانہ گزرتا گیا، صلوات پڑھیں حضرت محمد والے۔ زمانہ گزرتا گیا، جب 8 سے 10 سال ہو گئے، پھر یہ مشیر امیر کے پاس آیا، امیر معاویہ کے پاس آیا۔ آنے کے بعد کہتا ہے سرکار آپ نے جو کہا تھا وہ پورا ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب آپ جو بھی کہیں گے یہ اسے آنکھ بند کر کے مان لیں گے، اسے آنکھ بند کر کے مان لیں گے اور اس کی اجرت بھی نہیں لیں گے، پیسہ بھی نہیں لیں گے۔ اچھا ایسا ہو گیا؟ ہاں ایسا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں ایسے تو نہیں مانوں گا، ان کا امتحان لوں گا، ان کا امتحان لوں گا۔ امتحان کیسا؟ جاؤ اعلان کر دو کہ کل بدھ ہے، جو پہنچ گیا ہو جاؤ اعلان کر دو کل بدھ ہے، اس کے بعد جمعہ ہے، لیکن اب کی مرتبہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی جائے گی۔ اعلان کر دو کہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی جائے گی، ان کا امتحان ہو رہا ہے۔ وہ وقت آیا بدھ کی صبح نمودار ہوئی، وقت ظہر آیا، جمعے کا وقت آیا۔ جیسے ہی معاویہ پہنچا مسجد میں، اب یہ دیکھتا چلا آ رہا ہے، 1 آئے، 2 آئے، 10 آئے، 1000 آئے، پوری مسجد بھر گئی۔ کس کے کہنے پر؟ اس کے کہنے پر کہ جس کے کہنے پر پہلے پیسے سے کام کرتے تھے، لیکن اب اپنی عقلوں کو ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جمعے کی نماز بدھ کو ہوگی، سب چلے آئے۔ جب جمعے کی نماز بدھ کو ہو گئی اور کسی نے اف تک نہ کی، تو جو دین کو بچانے والے تھے وہ سمجھ گئے کہ اب یہ لوگ اپنی عقلوں کو بیچ چکے، اپنی عقلوں کے بدلے انہوں نے کسی کی حکومت کو خرید لیا ہے، کسی کے حکم کو خرید لیا ہے۔ اب جو یہ کہیں گے وہی ماننا پڑے گا۔ میں حسین ابن علی ایسا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ سرکار ابا عبداللہ الحسین نے کہا کہ انی لم اخرج شرا ولا بکرا ولا مفسدا، کہ میں مدینے کو اس لیے نہیں چھوڑ رہا کہ میں خوریزی برپا کروں، بلکہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ نانا کے دین کو بچا سکوں۔ ہاں رابعہ، آج پہلی محرم ہے، اور یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں ابھی سرکار ابا عبداللہ الحسین سفر میں، کل کی جو صبح نمودار ہوگی 2 محرم کی صبح، 2 محرم کو قافلہ حسینی کربلا پہنچے۔ ابھی چاند رات گزری ہے نا، چاند رات کی ایک عجب کیفیت ہوتی ہے۔
محرم کی چاند رات کی عجب کیفیت، جیسے ہی یہ ہلال محرم آسمان پر طلوع ہوتا ہے، روایت کہتی ہے جیسے ہی ہلال محرم آسمان پر طلوع ہوتا ہے، پروردگار عالم کے حکم سے ایک فرشتہ امام حسین کے کپڑے کو لے کر، خون آلود کپڑا ہے، پوری دنیا میں طواف کرتا ہے، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، اجرکم الزہرا، اجرکم الزہرا، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، یہ فرشتہ پوری دنیا کا طواف کرتا ہے، خون آلود کپڑا ہے، خون ٹپک رہا ہے، لباس پر تلوار کے خنجر کے نشان ہے، پوری دنیا کا طواف کرتا ہے۔ ہاں باب اعظم، روایت کہتی ہے کہ چاند رات کا اہتمام ایسے کیا کرو، چاند رات میں گریا ایسے کیا کرو جیسے ایک ماں اپنے جوان بیٹے کو روتی ہے، جیسے ایک ماں اپنے جوان بیٹے کو روتی ہے۔ ہر بابا یہ محرم ہمارے درمیان سے رخصت نہ ہونے پائے، ہم اپنی مغفرت کر لیں، شہزادی عالمیان کو پرسہ دے لیں ان کے لال کا۔ ہر بابا روایت کہتی ہے کہ ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، محرم کا چاند دیکھا، محرم کا چاند دیکھا، وہیں پر بیٹھ گئے، امام حسین پر کریا کرنے لگے۔ ابھی کریا کر ہی رہے تھے کہ کیا دیکھا کہ ایک شکاری ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہرن ہے۔ جیسے ہی امام نے دیکھا، ہرن کو دیکھا، کیا دیکھا کہ ہرن کی آنکھوں سے آنسو روا، ہرن کی آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ مولا نے فرمایا یہ بتا کہ تو اسے کہاں لے جا رہا ہے؟ کہا مولا میں نے اس کا شکار کیا ہے، میں اسے ذبح کرنے لے جا رہا ہوں۔ امام نے فرمایا اسے چند منٹ کے لیے چھوڑ دے، میں اس کی آنکھوں میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کے بچے ہیں جو بھوکے اور پیاسے ہیں، تو اسے چھوڑ دے، یہ دودھ پلا کے واپس آ جائے گی۔ وہ کہتا ہے میں کیسے مانوں کہ یہ واپس آ جائے گی، میں کیسے مانوں کہ یہ واپس آ جائے گی؟ مولا کہتے ہیں تو مجھے نہیں جانتا ہے، میں اپنے کو اس شکار کی جگہ پہ رکھتا ہوں، اسے چھوڑ دے، میں تیرے ساتھ رہوں گا، اگر یہ واپس نہ آئی میں تیرا غلام ہو جاؤں گا، لیکن اسے آزاد کر دے۔ جب بہت اصرار ہوا، شکاری نے آزاد کر دیا، یہ ہرن گئی، کچھ دیر گزر گیا واپس نہیں آئی، 2 گھنٹہ گزر گیا واپس نہیں آئی، کافی ٹائم جب گزر گیا، امام اطمینان میں ہے کہ وہ آئے گی، لیکن شکاری کہتا ہے آپ تو کہہ رہے تھے وہ واپس آئے گی، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ سامنے سے گرد نمودار ہوئی، امام نے کہا تھے میں کہہ رہا تھا نا یہ واپس آئے گی، دیکھ وہ تیری ہرن واپس آ گئی۔ اب جب قریب آئی، امام نے سوال کیا کیوں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ اللہ جانے کون سمجھے کون نہ سمجھے۔ امام فرماتے ہیں بتا تجھے تاخیر کیوں ہو گئی؟ ہرن کہتی ہے مولا میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ رہی تھی، میں نے دیکھا محرم کا چاند نمودار ہوا ہے، جانوروں نے امام حسین کی مجلس برپا کر رکھی ہے، میں نے چاہا اللہ جانے مجھے زندگی عطا ہو نہ ہو، آخری مرتبہ حسین کی مجلس میں شرکت کر لوں، مولا مجھے معاف کریے گا، اسی مجلس کی وجہ سے مجھے تاخیر ہو گئی۔ امام نے فرمایا نہیں تیرا کوئی قصور نہیں ہے، تیرا کوئی قصور نہیں ہے، حسین کی مجلس ایسی ہے ہی، یہ جانوروں میں بھی ہوتی ہے انسانوں میں بھی ہوتی ہے۔ اب جب ہرن نے گفتگو کر لی، وہ جو شکاری تھا فوراً امام کے پیروں کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ سجدہ ریز ہونے کے بعد کہتا ہے آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتا۔ آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتا، لیکن جانوروں سے کلام کرتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کوئی پہنچی ہوئی شخصیت ہے،
الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بہرحال کے واسطہ محمد محمد کا اس چھوٹی سی بات، بہرحال کے واسطہ محمد محمد کا جہاں کہیں بھی فرش ازا فرش امام حسین بچھی ہے، اور اس فرش ازا پہ جتنے بھی مسلمان مومن اس فرش ازا پہ تشریف لائیں کی جو بھی دلی حاجتوں سے قبول فرما۔ پروردگار عالم ان قوم والوں کو، ملت والوں کو اتنی توفیق عطا فرمائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ امام حسین کی مجلس میں شرکت کر سکیں، زیادہ سے زیادہ اعزائے سید الشہداء میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں۔ پروردگار عالم کے واسطہ اہل بیت کا، واسطہ اپنے دل پاک کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آباء و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا ماتم کہو یا حسین، کہو یا حسین، اے عزادارو میرے دل کے چین، اے عزادارو اے عزادارو میرے دل کے چین، کہو یا حسین، اے عزادارو میرے دل کے چین، فرش مجلس کا تم بچھاؤ کرو تاکہ خاک اٹھا۔ فرش مجلس کا تم بچھایا کرو، تعزیہ شاہ کا اٹھایا کرو، تعزیہ شاہ کا اٹھایا کرو، تعزیہ شاہ کا اٹھایا کرو۔ فرش مجلس کا تم بچھایا کرو، تعزیہ شاہ کا اٹھایا کرو، تعزیہ شاہ کا اے تمنا مادر حسنین، تعزیہ شاہ کا اٹھایا کرو، ہے تمنا مادر حسنین، کہو یا حسین، خند خنجر سے قتل کر ڈالا۔ خود خنجر سے قتل کر ڈالا، تم نے ہائے کفن نہیں پایا، کفن نہیں پایا، خود خنجر سے قتل کر ڈالا، تم نے ہائے کفن نہیں پایا، مارا گیا ہائے مارا گیا ہے میرا حسین، کہو یا حسین، کہو یا حسین، رو گئے میرے پاس آ جاؤ، زینب نے رو رو کر میرے عباس آ جاؤ،
میرے کے سب کے سر سے چھنتی ہے چادر میرے عباس آ جاؤ کہاں سے کہاں زینب نے رو رو کر میرے عباس آ جاؤ کہاں زینب مطلب ملاحظہ بولے آمین تمہارے جانے سے بھیا کمر شبیر کی ٹوٹی ستم گاروں نے ہم سب کے سروں سے چادر لوٹی سبھی بچوں کے ہے لب پر میرے عباس آ جاؤ ستاتے ہیں تماچوں سے رلاتے سکینہ کو ستاتے ہیں تماچوں سے رلاتے ہیں ابھی پانی کبھی پانی دکھاتے ہیں دیکھا کر پھر بہاتے ہیں یتیمہ کہتی ہے رو کر میرے عباس آ جاؤ کہاں زینب نے رو رو کر بہت افسوس ہوتا ہے تڑپتا تھا میرا لاشا بہت افسوس ہوتا تھا تڑپتا تھا میرا لاشا کہ جب شمرے ستم کہ جب شمرے ستم گر شاہ پر خنجر چلاتا تھا صدائیں دیتے تھے سرور میرے عباس قلم رویا کفیل و ذوالفقار عباس ذوالفقار عباس قلم رویا کفیل و ذوالفقار عباس یہ لکھ کر کیا یہ بیان زینب نے جری کی لاش پہ آ کر میں دیکھو آ گئی لٹ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شد الشموس، السلام علیکم یا ایھا المدعو مرد الدروس، السلام علیکم سلطان رب العجم، السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم شریف القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم تفسیر القرآن، السلام علیکم یا امام زمان رحمت اللہ تعالی سیدی فرجک، وسال اللہ تعالی مخرجک وزورک، وجعل اللہ لسانک وابانک برحمت اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی اللہ مومنین کے لا